اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے دعوتی سفر اور وہاں کے لوگوں کے برے سلوک کے بارے میں سنا تھا، اور اسراء اور معراج کے واقعے کو سنا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت کے کام میں لگ گئے تھے۔ پھر سن 11 نبوی کو یعنی نبوت کے 11ویں سال حج کے سیزن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوتے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے بلند، مضبوط، تناور، چھاؤندار اور پھلدار درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی میٹھی اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت اور نجات پائی۔ حج کے دنوں میں دوسرے علاقوں سے جو قبائل آتے تھے اور مکہ کے اطراف پڑاؤ ڈالے رہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ان قبائل کے پاس جاتے اور ان سے بات چیت کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، کیونکہ دن میں تو مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے، ان کو اللہ کی راہ سے، اللہ کی طرف دعوت سے روکنے کے لیے زیادہ مستعد اور منظم رہتے تھے۔ تو سن 11 نبوی کے موسم حج کے دنوں میں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ کچھ قبیلوں کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی، ان کو دعوت دی۔ انہوں نے جواب تو اچھا دیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی پکا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ لوگ یثرب کے یعنی مدینے کے 6 جوان تھے۔ مدینے میں 2 بڑے اور مشہور قبیلے تھے، جس میں سے ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ ان دونوں کے آپس میں بڑی عداوت اور دشمنیاں تھیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے اور جنگ تک ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ 6 جوان قبیلے خزرج کے تھے۔ یہ مدینہ والوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ مدینے کے یہودیوں سے، جو کہ ان کے حلیف اور دوست تھے، ان سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہت جلد ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور ہم اس کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تم سب کو قتل کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 جوانوں کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہ یعنی یہود کے حلیف، یہود کے دوست؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا، اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا، اور انہیں قرآن سنایا اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ یہ سن کر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر، جن کا تذکرہ کر کے یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں اور یہود ہم کو ڈراتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لے آئیں، ہم لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ مدینے کے عقل مند، ذمہ دار اور بڑے بڑے لوگ تھے، اور حال ہی میں وہاں اوس اور خزرج کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ نے انہیں تھکا دیا تھا، بلکہ تباہ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی آپس میں عداوت اور دشمنی پائی نہیں جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں متحد کر دے۔ ہم وہاں جا کر یہ دین جو ہم نے قبول کیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ ان لوگوں نے مدینہ جا کر دعوت اسلام کا کام شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال یعنی سن 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں وہاں کے 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے 5 تو گزشتہ سال آئے ہوئے 6 میں سے تھے اور نئے 7 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی بیعت کی۔ اس بیعت کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال بیعت پوری ہو گئی، حج ختم ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں اور جو لوگ مشرک ہیں ان میں اسلام پھیلائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر اترے۔ پھر دونوں نے مل کر پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور بہت کامیاب ہوئے۔ بہرحال
اگلے سال موسم حج یعنی سن 13 نبوی کے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیابیوں کی خوشخبریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے حالات اور مدینے کے قبائل اور وہاں کے حالات اور وہاں کے لوگوں کی اچھی باتوں کی تفصیلات سنانے لگے۔ پھر نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں یثرب کے یعنی مدینے کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے، اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کی پہاڑوں میں چکر کاٹتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو رازداری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ اور کانٹیکٹ شروع کیا، اور آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوا، اور یہ میٹنگ رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال سنتے ہیں جس نے اسلام اور شرک کی جنگ میں، بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا، جو تاریخ میں دوسری بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہو گئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسا چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں، ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھیں اور دوسرے ام منع اسماء بنت عمرو رضی اللہ عنہما تھیں۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ انہوں نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ رہنے پر مصر ہیں۔ تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کے لیے بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور ان کو ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے بعد کسی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ ہم کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ اس جواب سے پتا چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور میری بات مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان اور کچھ معاہدے ہیں، اور ہم جلد ہی اس معاہدے کو اور اس عہد و پیمان کو ختم کرنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں؟
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بہرحال لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ جب لوگ بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اے یثرب کے لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ تمہارے بڑے بڑے سرداروں کا قتل، تمہارے مالوں کا نقصان اور تلواروں کی مار، لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ تو لوگوں نے بیک آواز کہا اسعد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسعد رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے فطری طور پر ان بیعت کرنے والوں کے دینی سربراہ بھی یہی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ پھر لوگ سب مل کر بیعت کرنے لگے اور بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور ان سے بیعت کی۔ باقی رہی 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ اس بیعت کو دوسری بیعت عقبہ یا بیعت کبریٰ کہتے ہیں۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 ذمہ دار پیش کریں تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر فوراً ہی ذمہ داروں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس قبیلے سے۔ معاہدہ مکمل ہو چکا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو، کفار مکہ کو پہنچا دی جائے اور وہ لوگ اچانک ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں۔ اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ آواز لگائی خیمے والو محمد کو دیکھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس وقت بددین لوگ اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، وہ اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و غصے کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کے جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کی ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کرنے کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور ان سے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ لیکن مدینہ کے مشرکین اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں کی گئی تھی۔ اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ بالآخر کفار مکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جا پہنچے، جو مدینہ کے لوگوں کا ایک بڑا سردار تھا۔ وہ بھی کہنے لگا جھوٹ ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں بھی ہوتا تو تب بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کرتی۔ رؤسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ واپس چلے گئے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی کوریت میں برابر لگے رہے۔
بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حج کے لیے آئے ہوئے لوگ اپنے اپنے وطن واپس ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں صحابہ کی مدینہ ہجرت اور کفار مکہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کو گھیرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے ہجرت کرنے کے بارے میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔